یہ جو غرباء میں ہم گوشت تقسیم کرتے ہیں اور غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے۔ میں کل ایک حدیث مبارکہ پڑھ رہا تھا بڑی ایمان افروز، کہ قیامت والے دن جب غریب لوگ آئیں گے نا میدان محشر میں، تو ان کے نام اعمال میں دیگر نیکیاں ہوں گی، مثلا نماز ہے، روزہ ہے، یہ دیگر جو نیکیاں ہیں ان کے نام اعمال میں ہوں گی، لیکن قربانیاں ان کے نام اعمال میں نہیں ہوں گی، کیونکہ غریب آدمی ہے، وہ قربانی نہیں کر سکا، وہ قربانی کے جانور خریدنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا تو جانور نہیں خرید سکا، تو 80 برس یا 70 برس یا 60 برس اس کی زندگی تھی، باقی اس نے ساری باتیں کی ہیں، قیامت میں کھڑا ہے، نامہ اعمال اس کا تل رہا ہے، لیکن اس کے نامہ اعمال میں قربانی کا اجر کوئی نہیں، قربانی کا ثواب کوئی نہیں، قربانی کا جانور کوئی نہیں۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے، حضور نے 10 سالہ مبارک زندگی میں، یہ جو مدینہ منورہ کی مبارک زندگی ہے، ہر سال حضور نے 2 جانور ذبح فرمائے ہیں، ایک اپنی طرف سے اور دوسرا کس کی طرف سے؟ امت کی طرف سے۔ تو اس دن قیامت والے دن پھر حکم ہوگا، حضور نے جو غرباء کے لیے، اپنی امت کے لیے جو جانور ذبح کیے ہیں قربانی کے، ان کا جو اجر ہے وہ ان لوگوں کے حصے میں ڈال دیا جائے جو قربانی نہیں کر سکے۔ کتنا خیال ہے ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غریبوں کا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے۔ قیامت والے دن میری چاہے جتنی مرضی قربانیاں ہوں، آپ کی چاہے جتنی مرضی قربانیاں ہوں، کیا ہماری قربانیوں کا اجر اس قربانی کو پہنچ سکتے جو حضور علیہ السلام نے فرمائی ہے؟ ان غریبوں کے بارے نیارے نہیں ہو جائیں گے کہ حضور کی قربانیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈال دی جائیں گی۔ اور ایک بات، قربانی میں جب آپ گوشت بانٹتے ہیں تو اس میں آپ حصے کرتے ہیں، یہ غرباء میں تقسیم کر دیں، یہ ایک پیغام ہے کہ جیسے قربانی کے جانور میں غریب کا حصہ ہے گوشت میں، ایسے آپ کی دولت میں باقی سال میں بھی غریب کا حصہ ہے۔ جیسے آپ قربانی کے موقع پہ غریبوں میں گوشت بانٹتے ہیں، ایسے دیگر موقعوں کے اوپر بھی غرباء کو آپ یاد رکھیں، ان کی خوشیوں میں آپ شامل ہوں اور اپنے پیسوں کو غریبوں کے اوپر خرچ کریں۔ اور میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے جو اہم اور ضروری بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں، جتنے زیادہ جانور ہوں گے، حدیث مبارکہ میں کیا ہے کہ جانور اپنے سینگوں سمیت اور اپنے بالوں سمیت اور اپنے کھروں سمیت قربانی کرنے والے کے نامہ اعمال میں تولا جائے گا۔ یعنی جن چیزوں کو ہم بیکار سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان چیزوں کا بھی آپ کو اجر عطا کیا جائے گا۔ کھرے کس کام ہیں آپ کے؟ قربانی کے جانور کے بال کس کام ہیں اور اس کے سینگ کس کام ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ آپ کو اس کا اجر نصیب فرمائے گا۔ اور جس دن قیامت والے دن لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ان کی قربانی کے جانور ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہوں گے، یہ ایک حدیث مبارک ہے، اور وہ ان جانوروں کے اوپر بیٹھ کے میدان محشر میں آئیں گے۔ کس وقت؟ کہ جب سورج جو ہے وہ سوا نیزے پہ ہوگا اور لوگوں کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوں گے، ایک لمحے کے لیے کوئی زمین تانبے کی ہوگی، کوئی وہاں پہ اپنے پیر کو لگا سکتے ہیں؟ تو اندازہ لگا لیں کہ 2-4 لاکھ روپیہ بھرنے سے قیامت والے دن آپ میدان محشر کی گرمی سے محفوظ ہو جائیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس لیے کوئی شخص بھی قربانی ایسا نہ ہو جو قربانی نہ کر سکے۔ ایک بات، قربانی کو جو کھالیں ہیں اس کا سب سے بہترین جو مصرف ہیں وہ مدارس ہیں۔ کوشش کریں مدارس میں خود اس کی کھالوں کو چھوڑ کے آئیں۔ دیگر جو ہمارے ہاں تنظیمات ہیں وہ اس لیول پہ کام نہیں کر رہی جو مدارس دین کی اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ بالخصوص یہ پاکستان والے آپ خوش نصیب ہیں، پوری دنیا میں دینی علوم میں جو پاکستان کے مدارس کا کردار ہے، پوری دنیا کے دیگر ملکوں کے مدارس کا وہ کردار نہیں ہے، کہ یہاں لاکھوں کے حساب سے جو ہے طلباء اور علماء اور صالحین جو ہیں وہ سند فراغت حاصل کر رہے ہیں اور دنیا کے کونوں کونوں میں دین کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں۔ اس لیے ایسے موقعوں پر جو ہے قرب و جوار میں جو آپ کے مدارس ہوں انہیں ضرور یاد رکھیں۔ یہ جو جس جگہ پر میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ کا ہی مرکز ہے، یہ مسجد بھی آپ کی ہے، اور یہاں جو ادارہ شروع ہوا ہے یہ بھی آپ کا ہے۔ بڑے اخلاص کے ساتھ اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اس کی تعمیر میں اور اس کی ترقی میں اور اس کی بہبود میں اور اس کی فلاح میں کردار ادا کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایسے موقعوں پر آپ نے اپنے اس مدرسے کو بھی، اس مسجد کو بھی یاد رکھنا ہے، کیونکہ اس کا نیا آغاز ہے، تو اس کے لیے ہماری توجہ کی اس مدرسے کو زیادہ ضرورت ہے۔
تاکہ یہ ایک بہت بڑا مرکز بنے، یہاں لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں لوگ قرآن مجید پڑھ کے جائیں اور حدیث مبارکہ کے علوم پڑھ کے جائیں، فقہ کے علوم پڑھ کے جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی لوگ قربانی کریں، اللہ سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔